بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ انہی مبارک ایام میں محترم حضرات، ایک عظیم مقدس نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں پر سایہ فگن کر رکھا ہے، قیامت تک کے لیے رہے گا، وہ قرآن عظیم، قرآن مقدس کا ہے۔ اس کے فضیلت اور اس کے آداب کے سلسلے میں چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن، قرآن کریم پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، کیونکہ قیامت کے دن اس کے پڑھنے والے کے لیے شافع بن کر، سفارش کرنے والا بن کر کے آئے گا۔ یہ مطلق حدیث ہے، یہ نہیں کہ صرف رمضان کے اندر میرے بھائیوں پڑھا کرو، ہمیشہ پڑھو، ہر روز پڑھو، خوب پڑھو، جتنا موقع ملے پڑھو، اور یہ بڑی نعمت ہے، اس کی وجہ سے ہماری کامیابی مضمر ہے قیامت کے دن، تو اس سے کیوں نہیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کی فضیلت اس مہینے مبارک رمضان کے اندر مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین جہاں ایک حرف پر 10 نیکی لکھتا ہے غیر دنوں میں، تو ان ایام کی فضیلت کی وجہ سے 700 اضعاف والی حدیث جو آپ کو پہلے سنایا تھا، 700 گنا، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھ کر کے کتنا دے گا کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو جب اگر ہم پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں، پورے اس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تو یقیناً اس عظیم مقدس کتاب جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، مقدس کلام ہے، اس کی تلاوت پر یقیناً اللہ خوب زیادہ اجر و ثواب دینے پر مالک ہے اور دے گا۔ حضرت نواس ابن سمعان کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا کہ یؤتی بالقرآن یوم القیامۃ واہلہ الذین کانوا یعملون بہ، کہ قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا اور اس کو جو اس پر عمل کرتے تھے، اور اس کی قیادت سورہ بقرہ اور آل عمران کر رہی ہوں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مثالیں بیان کی، لیکن میں بھول گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کأنہما غمامتان، یعنی وہ دو صورتیں جیسے کہ دو بادلوں کی طرح ہے، ذلتان، سائے کی طرح ہے، کالے سائے کی طرح، ان کے درمیان شرق ہے۔ اور کہا کہ یہ حجت کریں گے جن کو اللہ رب العالمین مثلا کسی وجہ سے پھنس گئے ہیں، تو یہ دونوں، یہ پورے کے پورے قرآن جس کی قیادت سورہ آل عمران، سورہ بقرہ کر رہی ہوں گی، یہ حجت کریں گے، اللہ رب العالمین سے سفارش کریں کہ اللہ تجھے بخش دے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے یہ اہل قرآن کے لیے ہے، وہ لوگ جو تدبر کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں۔ اور بالخصوص میرے بھائیوں، ان مبارک راتوں میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اس کی خصوصیت کے ساتھ اور پورے ہی آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، بئی طور کہ ہم باوضو ہوں، مسواک کے ساتھ، صفائی اور طہارت کے ساتھ، خوبصورت لباس کے ساتھ، ایسے مطلب اس کے لیے خاص تیاری کے ساتھ آپ اگر اللہ کی عبادت کرنے کے بعد فوراً قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، اور ان کے الفاظ کا اور ان کے تجوید کا خیال کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے معانی کے اندر بھی غور و خوض کریں، تدبر کریں کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اس کے احکامات پر غور کریں اور اس پر عمل کے لیے اپنے آپ کو باعزم کر لیں، اور عزم مصمم کے ساتھ کہ انشاءاللہ باقی زندگی رہی تو میں انشاءاللہ اس پر عمل کر کے ہی زندگی گزاروں گا۔ اسی طریقے سے آداب قرآن میں سے ہے کہ جب سجدہ کی آیتیں آئے تو وہاں پر رک کر سجدے کریں۔ اور میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے بھائی لوگ بھی وہاں پر قرآن پڑھ رہے ہیں یا نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو اپنی آواز پست رکھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ نے جب اعتکاف کیا مسجد میں تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن زور زور سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فکشف الستر، پردے کو ہٹایا اور کہا الا ان کلکم مناج ربہ، سنو لوگو، تم میں سے سب کے سب اپنے پروردگار سے سرگوشی کرنے میں لگا ہے۔ فلا یؤذین بعضکم بعضا، تو بعض کو تکلیف نہ دے، ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءۃ، اور پڑھنے میں، قرات کرنے میں بعض سے زیادہ آواز نہ لگائے، بھائی وہ پڑھ رہا ہے زور سے تو میں پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں، اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہمارے دلوں کو قرآن کریم کے ذریعے منور فرما، آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔